اس ویڈیو کے اندر ہم بسم اللہ کی زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے، اور یہ پلے لسٹ جو پوری بنائی ہے ہم نے یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقوں پر بنائی ہیں، اور اس میں ہم بہت سارے زکوٰۃ کے طریقے بتائیں گے۔ بسم اللہ کا بھی طریقہ بتائیں گے، دوسری چیزوں کے بھی زکوٰۃ کے طریقے بتائیں گے۔ تو یہاں ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ عمومی زکوٰۃ تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے ادا ہوتی ہے۔ عمومی عام زکوٰۃ جو ہوتی ہے بسم اللہ کی وہ 1.25 لاکھ سے ادا ہوتی ہے۔ روزانہ کی تعداد اس کی کتنی بیٹھے گی؟ یہ دیکھیں 3125 مرتبہ، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے، تقریباً یہ 1 گھنٹے کے آس پاس کا وقت لیتی ہے اس میں، یعنی پڑھنے اگر کوئی تعداد تو بعض مرتبہ ذکر کی جاتی ہے کتابوں میں، لیکن کتنا وقت لگتا ہے کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، پھر عامل اس کو شروع کرتے ہیں تو 2 3 5 دن میں اس کو پھر کہتے ہیں تو بہت ٹائم لے رہے ہیں، ہمارے پہ تو اتنا ٹائم نہیں ہے اس عمل کے لیے، اور پھر اس کو وہ بیچ میں روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا پھر نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ایسا عمل شروع کر بیٹھتے ہیں جس کی شرائط کو وہ پورا یعنی نبھا نہ پائیں اور اس کی پابندی اس کو یعنی نہ دے پائیں۔ تو خیر یہ دیکھیے پڑھ کر 40 دن میں ادا کریں، یعنی روزانہ یہ 3125 مرتبہ پڑھیں اور 40 دن تک کے جو ہے پڑھنی ہوگی تو ادا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو ہم نے یہ 4 طریقے ہم اس میں ذکر کریں گے۔ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے، یا پھر اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یا پھر جو ہے 1045 مرتبہ پڑھ کر 120 دن میں ادا کریں، یعنی 1045 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہوگی۔ یہ تو 3125 تھی 40 دن والی، اور یہ جو ہے 1045 مرتبہ پڑھ کر 120 دن میں ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ کبیر ہے، اس کا اثر 10 سال تک قائم رہے گا، یہ جو بعد والی ذکر کی ہے۔ اچھا 10 سال تک قائم رہتا ہے، بشرط یہ کہ روزانہ بسم اللہ 119 مرتبہ پڑھتے رہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اپنی زکوٰۃ کو باقی رکھنے کے لیے 119 مرتبہ بسم اللہ روزانہ پڑھنی پڑے گی۔ اب یہاں سے ہم تیسرا عمل یہ جو ہے دیکھیے ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ اکبر الکبائر، اس کی تعداد 19 لاکھ مرتبہ ہے۔ جی ہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے 19 لاکھ مرتبہ ہے، اس کو 1 سال کی مدت میں پورا کر لینا چاہیے، یعنی 1 سال کی مدت میں یہ زکوٰۃ پوری کر لینی چاہیے۔ 1 سال کی مدت میں یہ زکوٰۃ پوری ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ لیکن دیکھیے روزانہ جب 1 سال میں آپ اس کو پڑھیں تو روزانہ کی مقدار کیا رہنی چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو تعداد بہت کم کر دی اور کبھی تعداد بہت زیادہ کر دی، یہ تعداد 1 سال کے اندر اس سے نیچے یعنی وظیفہ نہیں جانا چاہیے۔ 5205 تک روزانہ کی تعداد مقرر رہے، اس سے نیچے نہ جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ 1 سال کا ٹائم ہے تو ایک دن تو پڑھ لی 8000 اور ایک دن پڑھی 2000، تو یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ 5205 تک تو روزانہ پڑھنا ہی ہے، مقرر رہے۔ آخر دن کم و بیش ہو سکتی ہے، یعنی 5277 کچھ، کیونکہ تعداد کی پوری اتارنے کے لیے یہ اس طریقے پر آئے گا، کیونکہ روزانہ ایک تعداد مقرر نہیں بیٹھنی، روزانہ تو اتنی پڑھتے رہیں اور آخر میں اتنی پڑھیں، اور اس سے حساب لگا لیں پھر پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ 19 لاکھ آپ کی یہ زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی، یعنی 1 سال کی مدت میں زکوٰۃ ہوگی اور 19 لاکھ پڑھنی ہوگی، اور روزانہ 5205 مرتبہ، اور آخر کے دن میں جو ہوگا 5277 مرتبہ کرنے سے یہ پوری ہوگی۔ میں حرج نہیں ہے، یہ زکوٰۃ عمر بھر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی زکوٰۃ جو ہم نے ذکر کی ہے۔ اب آپ آگے آئیے، یہ دیکھیے چوتھے نمبر کی زکوٰۃ ہم یہاں ذکر کریں گے۔ یہ چوتھا نمبر ہے، یہ چوتھے نمبر کی، اور زکوٰۃ صغیر جس کا اثر صرف 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اس کی تعداد جو ہے 21090 ہے۔ یہ 21 لکھا ہوا ہے یہاں، 21090 ہے یہ تعداد۔ روزانہ کی تعداد تو اس میں رہے گی پڑھنے کی 527، اور 40ویں دن جو ہوگا وہ 537 ہوگا، تب جا کر یہ 2190 پورا ہو جائے گا، یعنی 21090۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ آخر والے دن 537 میں پوری کر لینی چاہیے۔ زکوٰۃ کوئی سی بھی ادا کریں، اب ٹوٹل اصول سنیے، کل زکوٰۃ کوئی سی بھی ادا کریں، پرہیز جلالی ضروری ہے، یعنی جلالی پرہیز ضروری ہے۔ اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز آئیں گی، جلالی پرہیز کسے کہتے ہیں، جمالی کیا ہوتا ہے، تمام طرح کے پرہیز کے بارے میں۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو رجعت کا اندیشہ ہے۔ رجعت کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی 100 ویڈیوز بنیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ رجعت ہوتی ہے کہ عمل لوٹ جانا، کبھی مریض کا عمل یعنی مریض پر جو اثر ہے وہ عامل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور کبھی جو عامل عمل پڑتا ہے اسی کے یعنی جنات اور موکل وغیرہ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے، اسے رجعت کہتے ہیں۔ رجعت کا اندیشہ رہے گا۔ بسم اللہ کی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا عامل اسم ذات رحمان اور اسم رحیم کا بھی عامل بن جاتا ہے، جو کیونکہ اس میں بسم اللہ میں جو ہے رحمان اور رحیم بھی آتا ہے، تو یہ ان دونوں اللہ کے نام کا بھی عامل ہوتا ہے، اور اس کے قلم سے لکھے گئے مذکورہ اسماء الہی کی تعداد بھی باذن اللہ مؤثر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جب وہ رحمان اور رحیم کے تعویذ لکھے گا تو وہ بھی یعنی اثر کریں گے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا، آپ کو ہم نے یہاں دکھا دیا، اور بسم اللہ کی 4 طرح کی زکوٰۃ بتا دی۔ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں اور اچھے سے معلوم کر لیں، میسیج کے ذریعے پوچھ لیں کہ اس کو ہم یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں، جو اس کی باریکی ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہیں۔ باقی آپ جو ہے جو بھی عامل ہوں بڑے، ان کی کسی کی یعنی رہبری میں کریں، یہ ہماری آپ کو ایک مشورہ ہے مخلصانہ۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ہی رہبری میں کریں اور ہمارے ہی سے یعنی اس کو رجوع کریں، لیکن کسی بڑے عامل کی رہبری میں آپ کریں گے تو اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے پھر آپ بچ سکتے ہیں۔